بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت پیسے والے آدمی تھے، پیسے والے سمجھتے ہیں، عربی میں غنی کہتے ہیں آپ لوگ تو کوئی پیسے والے صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں، میں 80 اونٹ دوں گا مہر میں، 5000 سونے کی اشرفیاں دوں گا، گولڈ کوائنز دوں گا، 80 قیمت۔ تو اس نے لمبا چڑا بہت نا مہر بنایا، کنیز دوں گا، یہ دوں گا، وہ اتنا کچھ دوں گا۔ رسول خدا نے کہا مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیچنا نہیں ہے۔ جو پہنچ رہا ہے پیسوں کا دھوس نہ دینا، یہاں یہ نبی اکرم ہے۔ تو کہا اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں۔ تو بھئی جن کے پاس کل کا کل اختیار ہو، جس کا نام ہی احمد مختار ہو، ان کی بیٹی کے اب کا اختیار خود ان کے پاس نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ سب نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، معاملات جو ہیں عجیب و غریب ہیں، رسول خدا سب کو منع کرتے ہیں اور اتنے شدید الفاظ کے ساتھ کہ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں۔ ایک دن جناب مولا کائنات تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور پیغمبر کے سامنے جیسے نماز میں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ گئے، سر جھکا رکھا ہے، خطیب نہج البلاغہ علی۔ جملے بہت رہے، جب وہ خطاب کریں تو نہج البلاغہ بنے، وہ بالکل ایسے بیٹھے ہیں جیسے کلام ہی نہیں آ رہا۔ پیغمبر کو پوچھنا پڑا یا علی معاملہ کیا ہے، کلام کیوں نہیں کر رہے، آج مزاج کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ کہا یا رسول اللہ معاملہ ایسا ہے، حیا اجازت نہیں دے رہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں، حیا غیرت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں لب کشائی کروں۔ جب مولا خاموش رہے تو اتنے میں شاگرد آسمان سے نازل ہو، وکالت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، مجھ جبرائیل کا بھی درود و سلام آپ پہ۔ اللہ فرما رہا ہے اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا، اب آپ بھی فرش پہ سیدہ کا علی سے عقد پڑھ دیجئے۔ تو جناب سرور کائنات سمجھے کہ علی کا مزاج بدلا بدلا کیوں ہے، کہ سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ غیرت علوی مانے تھی، مولا بہت غیور تھے، تو جناب سیدہ کا نام زبان پہ نہیں لائے۔ بتائیے آپ مہر میں کیا دیجئے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ دیکھیں پیسے جوڑ کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور۔ تو اب میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ یا علی گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے، جوان ہیں مسلسل سفر کرتے ہیں، اور آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے، جوان نے سفر کرتے رہتے ہیں آپ، اور تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے۔ لڑے گا کون اگر آپ کے پاس تلوار نہیں ہے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں، اوروں کی تو بات ہی نہیں ہے، مولا کی بات ہو رہی ہے۔ کہا یا علی آپ کی زرہ کی نہ اسلام کو ضرورت ہے نہ آپ کو، زرہ وہ پہنے جس نے دشمن سے۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے لیکن تو یا علی اپنی زرہ بیچ دیجئے، وہی مہر ہوگا میری بیٹی کا۔ دیکھیں مولا کائنات، دیکھیں کیا مولا کے القاب میں سے مشکل کشا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ جو مشکل کشا ہو نا، اس کے لیے مثال کے طور پہ نیلامی کرنا اپنی زرہ بڑا مشکل کام، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب مولا کائنات یہ خود نہیں کہہ سکے کہ میں میری یہ زرہ کوئی خریدنا چاہتا ہے، تو آپ نے جو قریب میں آپ کے صحابی بیٹھے جناب سلمان، کسی اور کا نام بھی لکھا ہے، آپ نے ان سے کہا میری زرہ بیچ دو۔ پہنچ رہے، غور فرمایا آپ نے، کہا میری زرہ فروخت کر دو۔ تو اٹھے کہا کہ علی ابن ابی طالب کی زرہ ہے، مسجد نبوی کے اندر کھڑے، کوئی لینے کے لیے تیار ہے؟ ایک صاحب نے کہا غربت کا دور تھا بھئی، جناب خدیجہ ہی بس، ملکۃ العرب تھی، باقی تو سب حالات ایسے آپ کو سب پتہ ہی ہے، مجھ سے کیوں کھلوا رہے ہیں بھئی آپ؟ سمجھ جائیے۔ نظر گرامی ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ میں علی کی زرہ لینے کے لیے تیار ہوں گا، کتنے میں؟ کہا 500 درہم۔ دینار ہوتا ہے گولڈ کوئن اور درہم سلور کوئن، تو 10 سلور کوئنز درہم کا 1 دینار ہوتا تھا، جیسے آج 100 پینس کا 1 پاؤنڈ۔
جیسے 1000 فلس کا 1 دینار ہوتا تھا. ہر جگہ پہ الگ الگ ہے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تو 10 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا. تو اس آدمی نے کہا 500 درہم, تو دینار نہیں, یعنی بہت ہی کم قیمت میں. کہا 500 درہم دوں گا. وہ کہا مولا یا علی آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ بیچ دو. توجہ, کہ بیچ دو 500 درہم کے اندر. کبھی 500 درہم دیجیے, زرہ آپ کی ہوئی. ان کو یہ تھا کہ علی کی زرہ مجھے مل گئی. دیکھیں زرہ پہننے سے کوئی شیر خدا نہیں بن جاتا. کوئی ہمیں کبھی نام بتانے کے بعد دھونس نہ دے کہ فلاں صاحب نے زرہ لے لی تھی, تو لے لی تھی تو لڑے کتنی دفعہ. چلیں میں اس کو پلٹ کے واپس آ رہا ہوں. تو اب ازانے گرامی ایک مرتبہ مولا کائنات نے کبھی زرہ بیچ دی تھی, فروخت کر دیجیے, 500 درہم کافی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ 500 درہم ملے ہیں. کہا میری بیٹی کا مہر کافی ہے. ازانے گرامی رسول خدا فرماتے ہیں جو سب سے کم مہر والی خواتین ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتی ہیں. کائنات کی ملکہ جناب سیدہ, دنیا کی افضل ترین شادی ہے جناب سیدہ. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. دیکھیں اگر مرد کی شادی افضل ترین ہوتی تو رسول خدا کی ہوتی. شادی کا محور ہوتی ہے دلہن, اور جناب سیدہ سے افضل کوئی بیوی نہیں. اب پاکستان میں بڑی بحثیں ہو رہی ہیں آج کل کہ نہیں جناب سیدہ سب کی ملکہ تھی لیکن جناب مریم اور جناب خدیجہ کی نہیں تھی, کیونکہ جناب خدیجہ ان کی ماں ہے. اور اگر میں ثابت کر دوں کہ ماں بھی سلام کریں گی, پتہ نہیں تم لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. عزیزان گرامی اگر یہی کرائیٹیریا بنا لیا جائے کہ ماں ہے کیونکہ اس لیے افضل نہیں ہو سکتی جناب سیدہ ان سے, تو پھر جناب سرور کائنات اپنے تمام اجداد سے افضل کیسے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. بس سید المرسلین کا مطلب سارے نبیوں سے تمام اجداد سے افضل ہے. جب جناب سرور کائنات تمام اجداد سے افضل ہے, مولا کائنات, تو وہاں شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ مہر فاطمہ میں کیا ہے. تو کہا کہ چھٹم سے کس نے سوال کیا, کہا کہ مولا آپ کی دادی سیدہ کا مہر کیا تھا؟ کہا یہ جو تم نے سنا نا 500 درہم, یہ دنیا کا, یہ فرشی مہر تھا. دنیا میں ایک ہی شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے, فرش پہ بھی عرش پہ بھی. اسی لیے بی بی کی نسلیں بھی 2 طرح کی ہیں, عرشی اور فرشی. عرشی معصومین ہے, فرشی سادہ. کہ عرش اعظم پہ اللہ نے کہا یا علی فاطمہ کے مہر میں کیا دیجئے؟ کہا پروردگارہ جو تو فیصلہ کرے تو مالک ہے. تو اللہ نے بعد میں دریافت کیا 2/3 پانی, 1/3 of earth is dry land and 2/3 is water. مولا فرماتے ہیں 1/3 زمین 1/4 جنت کا, ساری کی ساری کا کچھ نہ کچھ حصہ دیا تاکہ جسے چاہے جہنم میں بھیجے, جسے چاہے جنت میں لائے. تم نے پہنچ رہے. تو کہا کہ جہاں مہر جناب سیدہ, اب یہاں پہ چھٹے امام کی حدیث کو مکمل کر دوں. فرماتے ہیں کہ 1/3 زمین مہر جناب سیدہ میں, ہماری دادی کے مہر میں 1/3 زمین ملی, 1/3 زمین میری دادی کے مہر میں ملی. پھر مولا فرماتے ہیں اب جو بھی میرے جد علی کا بغض رکھ کے زمین پہ چلے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا. میں یہ اوروں کا مسئلہ نہیں بتا رہا, فقہ جعفری بتا رہا ہوں. اوروں کے ہاں تو بیوہ یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لو, کہتے ہیں اب یہ حلال ہے مسجد ہے, کیونکہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سارا مجمع نہیں پہنچ رہا. فقہ جعفری میں ہے کہ اگر کسی بیوہ کی جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد بھی بنا دو تو مسجد نہیں ہے, غصبی جگہ ہے. نہ جانے کس کی زمین پہ قبضہ کیا تھا. پلیس پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی, اعمال قبول نہیں ہوتے, عبادت قبول نہیں ہوتی, وضو غسل قبول نہیں ہوتا. اب پتہ چلا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے علی کی ولایت شرط کیوں ہے. جملے پہنچ گئے جانے کی راہ. جب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو مولا آپ کی کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹکرے ہی مار رہا ہے؟
روزہ جو ہے صرف واقع ہے کہ جب تک ہماری ولایت نہ ہو، تب تک اعمال قبول فیضان گرامی میں پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں زیادہ. تو یہاں پہ مولا نے فرمایا کہ یہاں پہ جناب سیدہ کے مہر میں ایک تہائی زمین اللہ نے رکھی ہے. تو فیضان گرامی ذرا حدیث کو سن لیجیے گا. الخصال میں بھی شیخ صدوق بڑے بڑے جید شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب جناب مولا کائنات سے شادی ہوئی جناب سیدہ کی تو اس وقت لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے ہر رشتے کو منع کیا یہ کہہ کے اس امر کا اختیار میرے پاس ہے. یعنی فاطمہ کی شادی کا جو پرمیشن ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، مجھے نہیں دی. اللہ نے کہا نہیں میں ہی فیصلہ کروں گا کہ سیدہ کی شادی کہاں ہوگی. تو یا رسول اللہ تو کیا اللہ نے فیصلہ کیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں علی سے آپ نے حق پڑھ دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے فیصلہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لما کان لابنتی فاطمہ کف، تو کوئی میری بیٹی کا ہمسر نہ ہوتا. عزیزان گرامی پھر آپ نے فرمایا کہ لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کف کا میں ترجمہ نہیں کر رہا، میں آگے پیش کروں گا ابھی. اچھا یہاں پہ حدیث رک جاتی نا تو اتنا پریشان کن نہیں تھی. اگلا جملہ زیادہ پریشان کن ہے، آدم فما دونہ. حبیب خدا نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو کوئی میری بیٹی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، چاہے آدم کے برابر ہی کیوں نہ کوئی ہوتا. اب جملے پہنچے تھے ذرا گرامی. آدم فما دونا، چاہے کوئی آدم یا اس جیسا ہی کیوں نہ ہوتا. کوئی جناب سیدہ کے اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں دلیل کیا ہے کہ علی انبیاء سے افضل ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ ہی کا کوئی نبی کف نہیں. آدم فما دونا، کہ کسی کا رتبہ آدم کے برابر بھی ہوتا، حضرت آدم علیہ السلام کے برابر بھی ہوتا تو کوئی فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتا تھا. توجہ، جب نبیوں میں کوئی جناب سیدہ کی برابری نہیں کر سکتا تو پھر نبیوں میں کوئی سیدہ کے امام کی اب پہنچ گیا سیدہ کے امام کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں آیا یہ ہے یا نہیں ہے. بی بی نے نہیں فرمایا علی کیوں نہیں، میرے امام میرے علی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. بی بی نے فرمایا میرے امام تو علی ہے، میرے شوہر علی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہا میرے دیکھیں میں اس کو وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگ جب نہیں بولتے نا تو پھر مجھے بولنا پڑتا ہے. پوری دنیا میں لکھا کہ جناب سیدہ جیسی دنیا میں تشریف لائی نا تو آپ نے فوراً سجدہ کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا، توجہ، میرے بابا اللہ کے رسول ہے. میں دنیا میں ایک ہی ہستی کو تو اختیار ہے کہے میرے بابا. ایک مرتبہ فرماتی ہیں، پھر دوسری مرتبہ فرماتی ہیں، پھر تیسری مرتبہ کہتی ہیں ابی دون النسائکم، صرف میرے بابا ہیں، وہ جو تمہارے گھروں میں خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. مجمع نہیں ہے، وہ سارے عرب بیٹھے تھے، پلٹ کے کہہ دیتے نہیں آپ اکیلی نہیں ہیں، تین اور بھی ہیں. ان کا نہ کہنا بتا رہا ایک ہی تھی، نہیں تو سب پلٹ کے کہتے تھے نہیں تین اور بھی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اچھا چلے وہ کہتے نہ کہتے، بی بی کے عدالت کے خلاف ہے. سورہ یوسف 12واں سورہ، اس میں جناب یعقوب کے بیٹے، کتنے بیٹے ہیں؟ 12. جب جاتے ہیں نا عزیز مصر کے بعد کہتے ہیں کہ اے عزیز مصر بنیامین کو نہ روکو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ہمارے بابا کو اس سے بڑی محبت ہے، اس کا بھائی پہلے کھو چکا، ہمارے بابا ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے، ہم ضمانت دے کے آئے ہیں کہ لے آئیں گے. تو وہاں پہ الفاظ اللہ قرآن میں پیش کر رہا ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا ابونا، ہمارے بابا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھئی،
بھائی سب نے لکھا ہے نا بیٹے گنہگار تھے. سامنے کس سے کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ رکھو, ہم میں سے کسی کو رکھو, جناب یوسف سے جو نبی ہیں, بنیامین جو بے خطا, باقی 10 تو گنہگار تھے نا. وہ گنہگار ہو کے کہہ رہے ہیں ہمارے بابا, نہیں کہہ رہے میرے بابا. سیدہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہے. کیسے ممکن ہے 3 بہنیں اور وہ کہیں ابھی, صرف میرے بابا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی. صحابہ اعتراض کرتے نہ کرتے, بی بی خود تو کہتی ہیں 3 بہنیں اور ہیں تو میں کیوں کہوں صرف میرے بابا, اور بار بار کہیں ابھی دون نساء, صرف میرے بابا. اب میرے جملے بہت کہے جانے گرامی. لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف, اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. یہ کف کیا ہے؟ انگلش میں کمپیٹیبل کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں کف کو ہمسر, ہم پلہ, برابر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. زیادہ تر علماء نے, شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ نہیں, صرف ایمان میں کمپیٹیبلٹی دیکھو. زیادہ تر نہیں, سب نے نہیں. بہت سے لوگوں نے لکھا نہیں, صرف ایمان میں کافی نہیں. ایمان یعنی دیکھا جائے کہ اس کا درجہ کیا ہے. جیسی بیٹی کا درجہ ہے ویسا ہی داماد دیکھو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جملے پہنچ رہے ہیں, توجہ. زیادہ تر شیعہ سنی علماء نے لکھا صرف ایک کرائٹیریا ہے, اور وہ ہے ایمان. دیکھنا ہے کہ تقوی کا لیول کیا ہے, ایمان کا لیول کیا ہے. اور اگر پیغمبر خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی کف نہ ہوتا سوائے کل ایمان کے, پہنچ رہے ہیں. عربی کا لفظ ہے, اردو میں استعمال نہیں ہوتا. بار بار کف ہی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ بہت پڑھتے ہیں یہ لفظ کف, نمازوں میں پڑھتے ہیں. آئیے میں سمجھا دوں. اللہ کے متعلق جب مشرکین نے پوچھا بھئی ہمارے یہ بت ہیں, مثال کے طور لات, منات, حبل, عزا, مثال کے طور اس کا سر بڑا ہے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. اس کا مثال کے طور پہ پیٹ بڑا ہے. بت بنا رکھے تھے انہوں نے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. بتوں کے نقشے کھینچ رہا ہوں. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی ہمارے جو بت ہے نا وہ یہ ایسا ہے وہ ویسا, سارے انہوں نے نقشے کھینچے پیغمبر وغیرہ. دیکھیں محمد آپ تو ہمارے بتوں کو دیکھتے نہیں, ہم بتا دیتے ہیں حبل ایسا ہے, اس کا قد بڑا ہے, عزا, نہیں پہنچ رہے نہیں. انہوں نے سارے بتوں کے نقشے کیجئے, ہمارے اتنے بت ہیں, ہم نے سارے بتوں کا بتا دیا یہ نام ہے, یہ ان کی شکل و صورت ہے. اپنے بھی آپ اپنے پروردگار کا بتائیے کیسا ہے. تو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. ان کے جواب میں کہہ دیجئے. اب سمجھ میں آیا یہ سورت آیا هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, نیڈلیس ہے. اللہ is needless. لم یلد ولم یولد. He begets not nor is he begotten. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا. ولم یکن لہ کفوا, اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں ہے, ہم پلہ نہیں ہے, برابر نہیں ہے, کمپیٹیبل نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. He has no partner. اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. رسول خدا فرما رہے علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی. فاطمہ کا کوئی پارٹنر نہ ہوتا, فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا اس کا کوئی کف نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے فاطمہ کا کف نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. چھوٹے معجزات ہیں, لوگوں نے خدا مان لی. یہاں یہ سورج پلٹا رہے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, تو لوگوں نے خدا تو ماننا ہی تھا. انہوں نے ہر معجزہ دکھا کے سجدہ کیا, سجدہ کر کے بتایا ہم خدا نہیں اس کے ولی ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. انہوں نے اپنی ولایت کو منوایا.
اللہ کی ربوبیت کو مننا ہے۔ میرے جملے بہت رہے ذہن کے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہتے کہ یہ اپنے آپ کو خدا منوانے آئے تھے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، کہ یہ مولا ہے۔ تو ہر آدمی کہنے پہ مجبور ہوتا ہے جب مولا ایسے ہیں تو سوچو ان کا رب کیسا ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور مولا علی، نصف نور رسول خدا، پتہ نہیں لوگ ہیں۔ جوش میں یہ بات کہتے ہیں جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور۔ جس کے بندے محمد علی، میں یہ آپ لوگوں کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو خاص طور سے جو مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کے بہت عدد دادا ہیں، ان کے لیے جملے صرف ان کی خاص ان کے لیے پیش کر۔ اب مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ تو اب جناب سرور کائنات فرما رہے ہیں لولا علی لما کان لابنۃ فاطمہ کف آدم فما دون، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی میری بیٹی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، چاہے کسی کا رتبہ آدم ہی جتنا کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اب مولا کائنات کون ہے جو سیدہ کا کف ہے؟ بس ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حدیث بھی پوری نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا کیونکہ اس کو پیش کرتا ہوں تو میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا، خون جگر دینا پڑتا ہے اس حدیث کو پڑھنے کے لیے۔ حبیب خدا نے حتیٰ شیعہ سنی دونوں، میں نے اس کا ریفرنس دوبارہ چیک کی ہے اور ریفرنس چیک کرنے کے بعد بتا رہا ہوں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہمارے علماء سے زیادہ بھائیوں نے لکھا۔ اگر ہمارے 4 علماء نے لکھا تو ان کے 40 علماء نے لکھا۔ پتہ نہیں آپ تو پریشان ہی ہو، میں خون جگر دے رہا ہوں کہ حبیب خدا نے فرمایا من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی حلمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ ویوسف فی جمالہ، پتہ نہیں لوگ ہیں، ومحمدا فی کمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ میرا جو ماننے والا، حبیب خدا فرما رہے ہیں جو ماننے والا، میرا چاہنے والا چاہتا ہے کہ اگر آدم کو ان کے علم میں دیکھے، اور جناب نوح علیہ السلام کو ان کے اس تقوی میں دیکھے، اور بعض جگہوں پہ کہ ان کے حلم میں بردباری میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقوی میں دیکھے، پتہ نہیں لوگ ہیں، یوسف کو ان کے جمال میں دیکھے، اور مجھ محمد کو میرے کمال میں دیکھے۔ جو چاہتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء کی ایک مرتبہ زیارت کرے تو میرے بھائی کی زیارت کرے۔ کئی مقامات اہل بیت سے آئی ہے نا، جو نجف جائے گا اسے 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ کبھی سنیے یہ روایات، یہ جو اتنی زیادہ روایات ہیں، جو جناب سید الشہداء کی زیارت کرے اسے 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی بھی ہے یا نہیں؟ زیارت پہ ایسی ہو کے آ گئے، وہ فضائل تو پڑھیے زیارات کے، فضائل پڑھیں گے تو آپ کو قدر ہوگی کہاں آیا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں مینٹلی پریپیئرڈ جانا چاہیے، اسپریچولی پریپیئرڈ جانا چاہیے۔ جب زیارت پہ آؤ اس ادب سے آؤ، کہاں آیا ہوں، جہاں چھٹے امام پشت نہ کریں۔ تو ان ہستیوں کے پاس جا رہے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی جس نے زیارت کرنی ہو تو نجف آ جائے، 1.25 لاکھ نبیوں کی زیارت کرنی ہو کربلا آ جائے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جس نے 1.25 لاکھ 1,24,000 انبیاء کو ایک دفعہ دیکھنا ہو میرے بھائی علی کو دیکھ لے۔